چنار پور ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں، جہاں نہ بجلی تھی نہ شہر کی دوڑ، لیکن یہاں فضا میں ایک عجیب سی مٹھاس، ایک سکون اور ایک کہانی تھی۔ وہ کہانی جو ہر کسی کی زبان پر تھی، ہر دل میں چھا، لیکن جسے صرف ایک ہی نام سے جانا جاتا تھا، مہر بانو۔ مہر بانو گاؤں کی سب سے حسین لڑکی، دودھ جیسی رنگت، لمبے کالے بال اور آنکھوں میں چھپا ایک خاموش جادو۔ اس کے ہنسنے سے موسم بدلتے تھے اور اس کے چلنے سے راہیں مہک جاتی۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکی گاؤں کی نہیں، آسمان سے اتری ہے۔ لیکن مہر بانو کی حسن کی چمک میں 3 دل ایسے بھی تھے جو سلگ رہے تھے، جل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ رفاقت چنار پور کا سب سے بڑا زمیندار، جوان، خوبرو اور غرور سے بڑا ہوا۔ اس کے کھیت سب سے زیادہ تھے اور نوکر سب سے زیادہ۔ وہ جب اپنی جیپ میں بیٹھ کر گاؤں کے راستوں پر چلتا، لوگ راستہ چھوڑ دیتے۔ رفاقت کو مہر بانو پہلی بار کنویں کے پاس پانی بھرتے نظر آئی۔ وہ منظر اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ یہ لڑکی ایک دن میری ہوگی، اس نے خود سے وعدہ کیا۔ وہ روز کنویں پر جاتا، بہانے بہانے سے مہر بانو سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ کبھی پھول بیچتا، کبھی چوڑیاں، مگر مہر بانو کی نظریں اس سے ہمیشہ جھک جاتی تھیں۔ وہ رفاقت کے غرور سے ڈرتی تھی، اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یہ بات رفاقت کے غرور کو اور بڑھا دیتی تھی۔ فائق لاہور سے تعلیم مکمل کر کے گاؤں کے اسکول میں استاد بن کر آیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا، سنجیدہ مزاج اور کتابوں سے محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ جب وہ پہلی بار مہر بانو کو اسکول کے باہر بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی شاعری کو چہرہ مل گیا ہو۔ فائق نے مہر بانو سے بات کرنے میں جلدی نہیں کی۔ بہت لکھتا، کتابوں کے صفحوں میں پھول رکھ کر بیچتا اور شاعری کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا۔ مہر بانو کو اس کی نرمی، اس کی عزت اور اس کا انداز پسند آیا۔ وہ پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی تھی، لیکن اس کے دل میں کچھ الجھنیں تھیں، اور وہ الجھن تیسرا شخص تھا۔ معاذ ایک غریب کسان کا بیٹا، مہر بانو کا ہم عمر، ہم جماعت اور ہم راز۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے، ساتھ ہنستے اور ساتھ خواب بنتے۔ معاذ ہمیشہ سے مہر بانو کو چاہتا تھا، لیکن کبھی الفاظ میں ظاہر نہ کر سکا۔ وہ جب مہر بانو کے قریب ہوتا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ مہر بانو کے ہر دکھ کو وہ اپنا دکھ سمجھتا۔ اسے کسی تحفے کی ضرورت نہ تھی، نہ شاعری کی۔ اس کا پیار خاموش، سچا اور بے لوث تھا۔ مہر بانو کو معاذ پر ہمیشہ سے ایک خاص اعتماد تھا، مگر محبت، کیا وہ اسے بھی چاہتی تھی؟ یہی سوال اس کے دل میں ہر روز اٹھتا۔ گاؤں کی فضا میں خزاں اتر آئی تھی، درختوں کے پتے زرد ہو رہے تھے، اور مہر بانو کے دل میں بھی کوئی انجانی اداسی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی اور سوچتی کہ کون سا راستہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ 3 راستے تھے، 3 دل تھے، اور مہر بانو صرف ایک تھی۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا، رفاقت اپنی جیپ میں مہر بانو کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ پورے گاؤں کے سامنے اس نے اعلان کر دیا، میں مہر بانو کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، جو بھی بات ہے سامنے کرو، میں اس کے والدین سے کل رشتہ مانگنے آ رہا ہوں۔ گاؤں والے چپ ہو گئے، کچھ نے رشک سے دیکھا، کچھ نے افسوس سے۔ رفاقت کی دولت سب جانتے تھے، اس کے ہاں کرنے پر کئی رشتے بچھ جاتے۔ مہر بانو نے اندر سے سب سنا، اس کے ہاتھ کب کب آنے لگے۔ کیا رشتہ صرف مال سے بنتا ہے؟ کیا دل کی مرضی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی رات ایک پرانا ناول مہر بانو کے بستر پر رکھا ہوا ملا۔ اس کے اندر ایک خط تھا، فائق کا خط۔ محترمہ مہر بانو، جب سے آپ کو دیکھا دل میں ایک روشنی سی اتر آئی ہے۔
میں نے کبھی خوابوں میں بھی کسی کو اسی طرح محسوس نہیں کیا۔ اگر کبھی میرے لفظوں نے آپ کا دل چھو لیا ہو تو بتائیے گا، میں انتظار کروں گا۔ فائق۔ مہربانوں کا دل دھڑکنے لگا۔ فائق کی باتوں میں احترام تھا، مگر کوئی دعویٰ نہیں تھا، صرف سوال، صرف امید۔ ان سب میں خاموش صرف معاذ تھا۔ اس نے نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ کوئی وعدہ۔ بس اگلے دن جب مہربانوں کھیتوں میں گئی، وہ اسے پانی کا گڑھا اٹھا کر دینے آیا۔ تھک جاتی ہو تم، میرے ہوتے ہوئے خود کیوں کرتی ہو؟ یہ الفاظ سادہ تھے، مگر مہربانوں کے دل کو چھو گئے۔ یہ وہی تھا جو بغیر بولے سب کہہ دیتا تھا۔ تم خوش ہو؟ معاذ نے صرف اتنا پوچھا۔ مہربانوں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف آنکھیں بھر آئیں۔ چند دنوں میں پورے گاؤں میں شور تھا کہ مہربانوں کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ کوئی کہتا فائق سے، کوئی رفاقت سے، اور کچھ معاذ کے حق میں دعائیں کرتے۔ مہربانوں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے تینوں کے چہرے اپنے سامنے رکھے، رفاقت کا غرور، فائق کا ادب اور معاذ کا پیار۔ میں کسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہوں؟ کون ہے جو صرف مجھے، میری ذات کو چاہتا ہے؟ اور تب وہ فیصلہ ہوا جو دل نے کیا، دماغ نے نہیں۔ رفاقت زمیندار اگلے دن پورے تمطراق سے مہربانوں کے گھر آیا۔ ساتھ میں قیمتی تحفے، سوٹ اور اس کے باپ کے لیے کچھ روپے بھی تھے۔ گاؤں کی آدھی آبادی دروازے کے باہر جمع تھی۔ سب کو یقین تھا آج مہربانوں کی قسمت بدل دی جائے گی۔ مہربانوں کے والد نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھام لیا، مگر ان کی نظریں بیٹی کے کمرے کی طرف تھیں۔ مہربانوں بیٹا باہر آؤ، رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ مہربانوں دھیرے دھیرے باہر آئی، آنکھوں میں آس، آنکھوں میں سکون، مگر چہرے پر سختی۔ اس نے رفاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا، میں آپ کا رشتہ قبول نہیں کرتی رفاقت صاحب۔ سناٹا چھا گیا۔ رفاقت کا غرور ٹوٹتے ہوئے صاف نظر آیا۔ اس کے ہونٹ بھیج کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ انکار مجھ سے؟ جی، میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو رشتوں میں دل نہیں دولت لاتا ہے۔ گاؤں میں جیسے زلزلہ آ گیا ہوں۔ کچھ لوگ ہنس دیے، کچھ نے آنکھیں جھکا لیں۔ رفاقت نے غصے میں جیپ کا دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا، مگر جاتے جاتے ایک جملہ بول گیا، یاد رکھنا مہربانوں، رفاقت سے انکار سب پر باری پڑتا ہے۔ اسی شام فائق نے پہلی بار براہ راست مہربانوں سے بات کی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے رفاقت کو انکار کیا، کیا اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے کوئی امید ہے؟ مہربانوں نے آہستہ سے کہا، فائق صاحب، آپ عزت کرنا جانتے ہیں، محبت بھی شاید، مگر آپ کا تعلق شہر سے ہے، آپ واپس چلے جائیں گے، میں یہی رہ جاؤں گی، ہمارے بیچ فاصلہ ہے۔ فائق نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا مہربانوں اس کے لیے خواب تھی، حقیقت نہیں۔ اگلی صبح معاذ ہمیشہ کی طرح کھیتوں میں مہربانوں کو پانی کا گڑھا دینے آیا، مگر اس بار مہربانوں نے گڑھا خود اٹھا لیا۔ اب مجھے سہارا نہیں چاہیے معاذ۔ معاذ چونکا، کیا ہوا؟ مہربانوں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، کیونکہ تم خود میرا ہم سفر بننے جا رہے ہو۔ اب سہارا نہیں، ساتھ چاہیے۔ معاذ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، اور آج اظہار کے بغیر سب کچھ پا لیا۔ رفاقت زمیندار کے لیے مہربانوں کا انکار صرف ایک لڑکی کا انکار نہ تھا، یہ اس کے غرور، اس کی شان، اس کے میں پر ایک سہم تھا۔ وہ دن رات ایک ہی جملہ دہراتا، مہربانوں کو یا تو میرا ہونا ہوگا یا کسی کا بھی نہیں۔ چنارپور کے باسی جان گئے تھے کہ رفاقت خاموش نہیں بیٹھے۔ ادھر مہربانوں اور معاذ کی محبت نرمی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ دونوں کھیتوں میں ایک ساتھ کام کرتے، ندی کنارے بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنتے۔ ان کی محبت میں سادگی تھی، مگر طاقت تھی، لیکن یہ طاقت امتحان میں پڑنے والی تھی۔ رفاقت کی ذہنیت یہ تھی کہ جس سے وہ محبت کرے اس سے ہمیشہ جیتنا چاہتا تھا، چاہے وہ محبت ہو، خواہش ہو یا طاقت۔
اس نے چند دن پہلے ہی معاذ کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی۔ اس نے معاذ پر یہ الزام لگایا کہ اس نے رفاقت کے گودام میں آگ لگائی ہے۔ یہ ایک جھوٹا الزام تھا، مگر اس کے پیچھے ایک چالاک منصوبہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاذ جیل میں ہو تاکہ مہربانوں اس کے قریب آئے اور وہ اس پر اپنی مکمل حکمرانی قائم کر سکے۔ ایک رات معاذ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ الزام تھا زمیندار کے گودام میں آگ لگانے کا۔ جب معاذ کو گرفتار کیا گیا تو مہربانوں کی دنیا میں ایک سلسلہ آیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا ایک پرانا دوست جو اس کے دل کے قریب تھا ایسا نشانہ بن سکتا ہے۔ مگر رفاقت کا مقصد یہ تھا کہ وہ مہربانوں کو کسی بھی صورت اپنے قابو میں رکھے۔ پوری بستی حیران رہ گئی، معاذ جیسے سیدھے سادے لڑکے پر ایسا الزام۔ مگر رفاقت نے گواہوں کا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا۔ نوکروں نے جھوٹی گواہیاں دی۔ مہربانوں پاگلوں کی طرح تھانے کے باہر بیٹھی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر گاؤں میں رفاقت کی پہنچ قانون سے بھی آگے تھی۔ صرف سازشوں تک محدود نہ رہا۔ معاذ کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس نے مہربانوں کے والد کو مالی لحاظ سے جکڑ لیا۔ قرض، زمین اور عزت سب اس کے شکنجے میں آ گئے۔ مہربانوں کی ماں دن رات رو رو کر بیٹی سے کہتی، اگر تو نے رفاقت سے شادی نہ کی تو تیرا باپ جیل چلا جائے گا، ہم دربدر ہو جائیں گے۔ مہربانوں کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا، اپنی محبت کو بچائے یا اپنے والدین کی عزت۔ آخرکار اس نے ہار مان لی اور رفاقت سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مہربانوں کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جو رشتہ اس پر مسلط کیا جا رہا ہے یہ اس کی تقدیر نہیں بلکہ ایک زبردستی کا فیصلہ تھا جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے تھے کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ رفاقت کا غصہ اور طاقت اس کے والدین پر اس قدر غالب آ چکی تھی کہ وہ کسی طرح کی مزاحمت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ گاؤں کی بے بسی اور رفاقت کے اثر و رسوخ نے مہربانوں کو گھیر لیا تھا۔ اس نے جتنا سوچا اتنا ہی دل میں خلا بڑھتا گیا۔ وہ رات جو کسی اور کو خوشی اور محبت کا پیغام دیتی مہربانوں کے لیے ایک عذاب بن کر آئی۔ رفاقت نے اپنی حویلی کے وسیع کمرے میں شادی کی تمام رسومات پوری کی۔ وہ اس رات کو فتح سمجھ رہا تھا، لیکن مہربانوں کی آنکھوں میں خاموشی تھی جو کسی بھی کامیابی سے زیادہ گہری تھی۔ مہربانوں نے سفید لباس میں ملبوس ہو کر جب اپنے والدین کی اجازت سے رفاقت کے ساتھ رشتہ جوڑا، اس کا دل نہیں تھا، اس کی روح کہیں اور تھی، کسی اور کے ساتھ، مگر جسم یہاں تھا۔ رفاقت نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر کہا، اب تم میری ہو مہربانوں، تمہیں اب صرف میرے ساتھ رہنا ہے، تمہاری دنیا اب یہی ہے۔ مہربانوں نے دل میں کاہ بڑی اور خود کو رفاقت کے سامنے پیش کیا۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا۔ شادی کی رات جب رفاقت سو گیا، مہربانوں کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں دور تک چلی گئیں، جہاں ایک زمانے میں معاذ کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا، وہ چہرہ جسے وہ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ کیا تم مجھے کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے معاذ؟ کیا تمہیں کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتی ہوں؟ یہ الفاظ اس کے دل میں گونجتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ رفاقت کی محبت میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف ایک قیدی تھی جس کی زندگی کسی اور کی مرضی سے جیتی جا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب نظر ڈالی اور پھر آنکھوں میں جمی ہوئی نمی کو صاف کیا۔ وہ اس رشتے سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے اس میں جیتنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح رفاقت نے مہربانوں کو اپنے پاس بلایا اور اسے بولا، اب تمہیں صرف میری بات ماننی ہے، تمہاری دنیا بس میری ہے۔ رفاقت کا انداز ہمیشہ کی طرح تھا، طاقتور، حاکمانہ اور بے نیاز۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مہربانوں کا دل کہاں تھا۔ اس کے دل کی آواز رفاقت کے لیے ہمیشہ ایک سوال ہی رہی، ایک پہیلی جسے وہ کبھی سمجھ نہ سکا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مہربانوں، رفاقت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مہربانوں نے آہستہ سے جواب دیا، مگر تم مجھے کبھی بھی پا نہیں سکو گے۔
یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور رفاقت نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس نے پہلی بار حقیقت کو پہچانا ہو۔ چند دن بعد معاذ واپس آیا اور اسے پہلی بار یہ خبر ملی کہ مہربانوں کی شادی رفاقت سے ہو چکی ہے۔ وہ رکا، چپ تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اب میں کیا کروں؟ وہ میرا تھا اور پھر بھی وہ کسی اور کا ہو گیا۔ وہ مہربانوں کے دروازے تک آیا اور دروازے پر دستک دی، لیکن مہربانوں کی آنکھوں میں جو شمع کبھی جلی تھی وہ اب مدھم ہو چکی تھی۔ تم نے اپنی زندگی کا انتخاب کیا مہربانوں، معاذ نے دھیرے سے کہا، لیکن اس کے لفظوں میں غم کی گہرائی تھی۔ تمہاری محبت ہمیشہ میری رہے گی، لیکن اب میں تمہارے راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا اور اس کے بعد وہ کبھی بھی مہربانوں کے سامنے نہیں آیا۔ مہربانوں کی زندگی ایک طوفان بن کر گزر رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ وہ کیوں رفاقت کے ساتھ جڑی تھی، کیوں اس نے اپنے دل کو سچ کے راستے پر نہیں چلایا۔ اور پھر ایک دن اس نے ایک فیصلہ کیا۔ جب رفاقت کو اس کی اہمیت کا احساس ہوا تو وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ مہربانوں کا خواب پورا ہوا، نہ کبھی رفاقت کے ساتھ، نہ معاذ کے ساتھ۔ بہت کی تلاش میں تھی اور اس کا ہر کار وہی انتخاب ہوا جو اس کی روح نے چنا تھا، آزادی، اور اس نے خودکشی کر لی۔ جیل میں رفاقت کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی طاقت اور دولت اس کے ساتھ نہیں تھی، اور وہ جو ہمیشہ اسے لوگوں کے سامنے غالب سمجھتا تھا، آج خود کو بے بسی اور تنہائی کی سزاؤں میں گھرا دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی ایک قید بن چکی تھی۔ رفاقت نے خود کو ایک ایسی حقیقت میں پایا جسے اس نے کبھی نہیں جانا تھا۔ وہ جو ہمیشہ کسی کو دبانے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا، آج وہ خود اپنے ہی قابو میں تھا، لیکن اس میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ رفاقت جیل میں تھا، فائق شہر واپس جا چکا تھا، اور معاذ اس کے ساتھ گزارے ہر لمحے کو یاد کرتے ہوئے ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ لیکن مہربانوں، وہ کہیں اور تھی، ایک نئی زندگی کے آغاز میں، جہاں کوئی اور فیصلہ اس کی تقدیر نہ بنے گا۔